أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون صدق الله العظيم. الحمدللہ ابھی آپ کے سامنے سورہ انعام آیت نمبر 95 سے لے کے آیت نمبر 100 تک کی تلاوت کی سعادت حاصل ہوئی. پہلے انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے آیت نمبر 95 سے لے کے آیت نمبر 98 تک اس کا ترجمہ پڑھیں گے، اور پھر اس کے بعد آیت نمبر 93 اور 94 جن کا ترجمہ کل ہم کر چکے ہیں، تفسیر رہ گئی تھی، اسے بیان کریں گے. پھر اگر وقت باقی رہا پھر انشاءاللہ اگلی جو 2 آیات ہے جن کی تلاوت کی ہے اس کا بھی ترجمہ کریں گے اور تفسیر بیان کریں گے. ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، فالق کا معنی ہوتا ہے پاڑنے والا، الحب دانے کو، والنوا گٹھلی کو اور گٹھلی کو، بے شک اللہ تعالی دانے اور گٹھلی کو پاڑنے والا ہے. یخرج، وہ نکالتا ہے، الحی زندہ کو، من المیت مردے سے، ومخرج المیت من الحی، اور نکالنے والا ہے مردے کو من الحی زندہ سے. ذالکم اللہ، یہی تمہارا اللہ ہے. فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، تو کہاں بہکے جاتے ہو. فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، تو کہاں بہکے جاتے ہو. فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، تو کہاں تُؤْفَكُونَ بہکے جاتے ہو. فالق الاصباح، پاڑ کے نکالنے والا ہے، الاصباح صبح کی روشنی کو. وجعل اللیل، اور بنایا اس نے رات کو، سکنن آرام کے لیے، والشمس اور سورج کو، والقمر اور چاند کو، حسبانا حساب کے لیے. وجعل اللیل سکنا، رات کو آرام کے لیے بنایا، سورج اور چاند کو حساب کے لیے بنایا. ذالک تقدیر العزیز العلیم، وہ اندازہ ہے العزیزی غالب کا اور خوب جاننے والے کا. غالب کا اور خوب جاننے والے کا. مطلب یہ کہ وہ صبح کی روشنی کو پاڑ کے نکالنے والا ہے،
اسی نے آرام کے لیے رات اور حساب کے لیے سورج اور چاند کو بنایا، اور یہ اس ذات کا اندازہ ہے جو غالب اور جاننے والا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي، اور وہ وہی ذات ہے جس نے بنایا تمہارے لیے النجوم، ستاروں کو۔ نجوم نجم کی جمع ہے، ستارے کے لیے بولا جاتا ہے۔ لِتَهْتَدُوا، تاکہ تم راستہ پاؤ، تاکہ تم ہدایت حاصل کرو، بہا اس کے ذریعے سے، فی ظلمات البر والبحر، خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں، خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں۔ قد فصلنا، یقیناً ہم نے تفصیل کر دی ہے، الآیات آیتوں کی، لقوم ان لوگوں کے لیے، یعلمون جو جانتے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي، اور وہی ذات ہے، الذی جس نے انشأکم تمہیں پیدا کیا، من نفس واحدہ ایک ہی جان سے، فمستقر تو مستقل ایک ٹھکانہ ہے، ومستودع اور ایک امانت رکھنے کی جگہ۔ مستقر مستقل ایک ٹھکانہ ہے، ومستودع اور ایک امانت رکھنے کی جگہ۔ قد فصلنا، تحقیق ہم نے تفصیل کر دی، الآیات آیتوں کی، لقوم ان لوگوں کے لیے، یفقہون جو سمجھتے ہیں، یفقہون جو سمجھتے ہیں۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ ترجمہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا؟ جی ذرا بتا دیں، ترجمہ ان آیات کا سمجھ میں آ گیا؟ جی چلیں، بہت اچھا۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ۔ چلیں اب جو کل آیات ہماری رہ گئی تھی، ومن اظلم اور ولقد جئتمونا، ان کا ترجمہ جو ہے ہم نے کل پڑھ لیا تھا۔ ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته، ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او قال اوحي الي ولم يوحى اليه شيء۔ ان آیات کا ترجمہ ہم نے پڑھ لیا تھا، آج ان کی تفسیر جو ہے وہ پڑھیں گے۔ تو پہلے تھوڑا سا ماقبل کے ساتھ تعلق بیان کر دوں، ربط بیان کر دوں۔ اگر آپ کو یاد ہو، شرک اور مشرکین کا ماقبل میں رد ہوا، پھر توحید کے اثبات میں ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو بیان کیا، اور پھر تقریباً 18 انبیاء علیہ السلام کا بطور احسان کے ذکر آیا، اور توحید کے راستے کو صراط مستقیم بنایا گیا، اور شرک کی قباحت کے ضمن میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے یہ مقربین بندے بھی اگر خدا نخواستہ بالفرض و تقدیر شرک میں ملوث ہوتے تو ان کے اعمال بھی ضائع ہو جاتے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا بھی رد کیا جو کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز نازل نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پہ نازل کی جانے والی کتاب تورات کی مثال پیش کی، اور آخر میں قرآن مجید کا ذکر کیا۔ جس اللہ نے تورات نازل کی تھی اس نے قرآن مجید نازل فرمایا، جو کہ بہت بڑی بابرکت کتاب ہے، اور اس کے نزول کا مقصد ایک یہ بھی ہے کہ اہل مکہ اور اس کے گرد رہنے والے لوگوں کو خبردار کیا جائے، آگاہ کیا جائے، اور پھر رسالت کے ضمن میں ایک طرف پیغمبر آخر الزمان کی تصدیق کی، اور دوسری طرف نبوت کا انکار کرنے والوں کے برے انجام سے آگاہ کیا۔ تو آج کی آیات میں نبوت اور رسالت ہی کے سلسلے میں مکذبین کے جھوٹے دعوے کو اور جھوٹے بہتان کو فرمایا گیا، اور ان کے برے انجام کی نشاندہی کی گئی ہے۔ تو فرمایا ومن اظلم، اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا، ممن افترى علی اللہ کذبا، جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے۔ مفسر قرآن حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں
झूठे मुद्दईयान नबूवत की तरफ इशारा है जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी ही में नबूवत का दावा कर दिया था। उनमें एक शख्स मुसैलमा कज़्ज़ाब था जो कबीला बनी हनीफा का लीडर था, जिसकी अफराद की तादाद बहुत ज़्यादा थी। मुसैलमा जिन उनका सरदार था, अगरचे मोहम्मद आदमी था लेकिन बड़ा शरपसंद था। इसी तरह दूसरा मुद्दई नबूवत असवद था जो सना का रहने वाला, स्याह रंग और मोटे नक्शो नगार का आदमी था और हमेशा चूंकि सर पे ओढ़नी डाले रखता था इसलिए उसे जुल्खिमार भी कहते थे। शायद सित्ता में रिवायत मौजूद है कि एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में देखा कि आपके हाथ में दो कंगन पहनाए गए। फरमाया कि मुझे इन्होंने परेशान कर दिया। फिर मुझे इशारा हुआ कि इनको हाथ से झटक दे, तो मैंने ऐसे ही किया। तो इस ख्वाब की ताबीर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ही ये बयान फरमाई कि दो कज़्ज़ाब है जो मेरे दुनिया में आने के बाद जाहिर हुए हैं और मैं इनके दरमियान हूँ। उनमें से एक सना में रहता है और दूसरा बनी हनीफा का सरदार है जो यमामा में रहता है। इन दोनों ने नबूवत का झूठा दावा किया है। मुसैलमा का ये भी दावा था कि मोहम्मद कुरैश के नबी है और मैं बनी हनीफा का नबी हूँ। उसने आपकी खिदमत में वफद भी भेजा था। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाह कसीरा। और मुसैलमा खुद भी आपकी खिदमत में हाजिर हुआ था। आपने उसके साथ मुख्तसर सी गुफ्तगू के बाद ही उसकी मौजूदगी में उसे कज़्ज़ाब कह दिया था। मुसैलमा का मुतालबा था कि अगर आप अपने बाद मुझे नायब बना दे तो मैं ईमान लाने के लिए तैयार हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में एक खजूर की एक छड़ी थी। आपने छड़ी के एक तिनके की तरफ इशारा करते हुए फरमाया कि मैं इस तिनके के बराबर भी तुम्हें कोई चीज देने के लिए तैयार नहीं। बहरहाल मुख्तसर गुफ्तगू के बाद आप तशरीफ ले गए और उसकी बात का मजीद कोई जवाब देने के लिए हज़रत साबित बिन कैस अंसारी को मुकर्रर कर गए। इसी तरह असवद अंसी भी बड़ा शरपसंद आदमी था जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात से 2 दिन पहले हजरत फिरोज देलमी ने उसे कत्ल कर दिया। तो आपको वही के जरिए खबर हुई तो आपने लोगों को बशारत सुनाई कि आज रात असवद को ख़त्म कर दिया गया। तो मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि इस हिस्से आयत का मफहूम न सिर्फ अल्लाह ताला पे झूठ बांधना है बल्कि इस आयत में उसकी तरफ गलत बात मंसूब करना भी है। यानी अगर कोई शख्स अल्लाह ताला के लिए औलाद साबित करता है या कोई शिर्क की बात उसकी तरफ मंसूब करता है तो वो भी इस आयत की वईद की ज़िद में आता है। इसीलिए फरमाया कि उस शख्स से बड़ा जालिम कौन होगा जो अल्लाह ताला पे झूठ बांधे। और फिर फरमाया उस शख्स से बड़ा जालिम कौन होगा औ क़ाल उहिया इलैया, जो कहता है मेरी तरफ वही की गई है, वलम युहा इलैहि शै, हालांकि उसकी तरफ कोई वही ना की गई हो। तो मुसैलमा कज़्ज़ाब और असवद का यही दावा था कि उनकी तरफ वही की गई। इसी तरह गुलाम अहमद कादियानी बदबख्त वो भी अपने ऊपर नुज़ुल वही का दावा करता था, हालांकि ख़त्म नबूवत के साथ ही वही इलाही का मुस्तकिल सिलसिला बंद हो चुका है। अलबत्ता शैतानी वही का इम्कान हो सकता है, जैसा कुरान मजीद में आता है वइन्न शयातीन लयुहूना इला औलियाइहिम, कि शैतान अपने दोस्तों की तरफ बातें इल्का करते हैं। क़यामत तक जितने भी मुद्दईयात नबूवत होंगे, मुद्दईयान नबूवत होंगे, वो शैतान के दोस्त होंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि क़यामत से पहले पहले 30 बड़े बड़े फितनवर पैदा होंगे जो नबूवत का दावा करेंगे, लेकिन याद रखो मैं खातमुन नबिय्यीन हूँ, अल्लाह ताला ने मुझ पर नबूवत ख़त्म कर दी है। तो बहरहाल फरमाया उससे बड़ा जालिम कौन है
جو کہتا ہے کہ مجھ پہ وحی الہی نازل ہوئی ہے۔ پھر آگے فرمایا اس شخص سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے۔ ومن قال سأنزل مثل ما انزل اللہ، جو کہتا ہے کہ میں بھی اس قسم کی چیز نازل کر سکتا ہوں جیسی اللہ تعالیٰ نازل کرتا ہے۔ قریش میں ایک شخص تھا نظر ابن حارث، جو دعویٰ کرتا تھا کہ میں بھی قرآن مجید جیسا قرآن پیش کر سکتا ہوں۔ کہتا تھا کہ محمد عاد اور ثمود کی قصے کہانیاں بیان کرتا ہے، تو میں بھی تمہارے پاس بہمن اور اسفندیار کے واقعات پیش کر سکتا ہوں، یہ کون سی بات ہے؟ جس طرح یہ اساطیر الاولین یعنی پہلے لوگوں کی کہانیاں بتاتا ہے، اسی طرح میں بھی کہانیاں گڑھ سکتا ہوں۔ تو قرآن مجید ایک ایسا اعلیٰ عرفہ اور جامع کلام ہے جس کی مثال پیش نہیں کی جا سکتی۔ قرآن مجید نے خود چیلنج کیا ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس جیسی ایک صورت ہی لا کے پیش کرو۔ لیکن یہ چیلنج آج تک تشنہ قبولیت ہے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، انزلہ بعلم، اللہ تعالیٰ نے اپنے علم سے اسے نازل کیا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں موجود ہے، اگر تمام انسان اور جن مل کر بھی کوشش کرے تو بمثل هذا القرآن کہ اس جیسا قرآن لے آئے، تو وہ ہرگز ایسا نہیں کر سکیں گے۔ تو بھلا یہ مسلمہ کذاب کہاں سے قرآن مجید کی نظیر پیش کرتا؟ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں انسانوں کی بہتری کے لیے جو حکمتیں رکھی ہے، تمام دنیا کے لوگ مل کر بھی ان میں سے کسی ایک حکمت کی گرد تک بھی نہیں پہنچ سکتے، چاہے جائے کہ اس جیسا قرآن مجید پیش کرنے کا دعویٰ کرے۔ جو شخص دعویٰ کرتا ہے وہ خدائی قانون اور شریعت جیسا کوئی دوسرا قانون بنا سکتا ہے تو وہ بہت بڑا ظالم ہے، نہیں بنا سکتا۔ تو بنی نوع انسان کا فرض تھا کہ اللہ کی زمین پہ اسی کا نازل کردہ قانون نافذ کرتے، لیکن انہوں نے خلیفۃ اللہ ہونے کا حق ادا نہیں کیا اور خدائی قانون کو نافذ نہیں کیا، بلکہ اس کے علاوہ انگریزی قانون جو ہے اس کو اور اسی طرح دیگر قوانین کو جو قرآن اور حدیث کے خلاف تھے ان کو نافذ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے 3 قسم کے آدمیوں کے متعلق فرمایا کہ اس سے بڑھ کے کون ظالم ہوگا۔ پہلا شخص وہ ہے جو اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ کا افترا باندھے، دوسرا وہ ہے جو کہ مجھ پہ وحی آتی ہے حالانکہ اس کی طرف وحی نہ آتی ہو، اور تیسرا ظالم شخص وہ ہے جو کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحی کے مقابلے میں بھی ایسی چیز لا سکتا ہوں۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے انجام کا ذکر فرمایا، وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، اے مخاطب اگر تم دیکھتے ایسے ظالم لوگوں کو جب وہ موت کی سختیوں میں مبتلا ہوں گے، وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ، اور فرشتے اپنے ہاتھ ان کی طرف پھیلائے ہوئے ہوں گے اور ان سے کہیں گے اخرجوا انفسکم، نکالو اپنی جان کو۔ تو صحیح معنی میں کوئی شخص اپنی جان خود نہیں نکالتا، لیکن یہ مجرمین کو وعید سنائی جا رہی ہے، ان کو ڈرایا جا رہا ہے کہ اپنی جانوں کو خود نکالو۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ نکلو اب اللہ تعالیٰ کے غضب کی طرف، اور پھر فرشتے اس کی جان نکال لیتے ہیں اور اسے غضب کے مقام کی طرف لے جاتے ہیں۔ امام راضی اور دیگر مفسرین فرماتے ہیں کہ فرشتے بدبخت انسانوں سے کہتے ہیں لاؤ اپنی جان نکالو اور اس بہت سختی سے بچ جاؤ، لیکن وہ اس دن کی سختی سے بچ نہیں سکتے۔ فرشتے کہتے ہیں الیوم تجزون عذاب الہون، آج تمہیں ذلت کی مار دی جائے گی۔ ہون جو ہے وہ خواری کو کہتے ہیں۔
یعنی تمہیں ذلیل و خوار کر دینے والا عذاب دیا جائے گا. بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق، اس وجہ سے کہ تم اللہ تعالیٰ کے متعلق جھوٹی اور ناجائز باتیں کہتے تھے، اللہ تعالیٰ کا شریک بناتے تھے، اس کا بیٹا بنا لیا، کبھی اس کی عبادت میں کسی کو شامل کر لیا، کبھی کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز نازل نہیں کی. اس طرح اللہ تعالیٰ پہ افترا باندھتے تھے. وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ، اور تم اس کی آیات کے ساتھ تکبر کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی آیات کو پس پش ڈالتے تھے، لہذا آج تمہیں ذلتناک عذاب دیا جائے گا. تو فرمایا وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، آج تم ہمارے پاس بالکل اکیلے چلے آ رہے ہو، جس طرح کہ ہم نے تمہیں پہلی دفعہ اکیلے پیدا کیا. جس طرح بچے کی پیدائش کے وقت اس کے ساتھ کوئی محافظ نہیں آتا، اسی طرح آج تم ہمارے پاس کسی فوج، پولیس، باڈی گارڈ، قبیلہ، برادری، اولاد یا دوستوں کے بغیر اکیلے ہی چلے آ رہے ہو. وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، اور جو کچھ ہم نے تمہیں دیا دنیا میں وہ سب کچھ پیچھے چھوڑ کے آئے ہو. نہ کوئی خزانہ ہے، نہ مال ہے، نہ دولت ہے، نہ کوٹی کار ہے، نہ کوئی فیکٹری ہے، آج بالکل خالی ہاتھ ہو. انسان دنیا میں کہتا ہے مالی مالی، یہ میرا مال ہے، یہ میرا مال ہے. کوئی کہتا ہے یہ میری دکان ہے، میری زمین ہے، میرا باغ ہے، میری فیکٹری ہے. تیرا مال تو صرف وہی ہے جو تو نے کھا لیا یا پہن کر بوسیدہ کر لیا یا آگے پہنچا دیا. جو بچ گیا وہ تیرا مال نہیں ہے، وہ تو تیرے وارثوں کا مال ہے. قیامت والے دن اللہ تعالیٰ پوچھے گا اے ابن آدم، میں نے تمہیں مال دیا تھا، وہ کدھر گیا؟ بندہ عرض کے مولا کریم، میں اسے اچھی حالت میں چھوڑ کے چلا آیا تھا، اگر اجازت ہو تو لا کے پیش کر دوں. لیکن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم جھوٹے ہو، تم نے وہاں کچھ نہ کیا، آج کیا چیز لانے کی اجازت طلب کرتے ہو؟ اس مال کے بل بوتے پہ تو نے دنیا میں جو خرابیاں کی ان کے متعلق آج باز پرس ہوگی اور پھر اس پہ سزا ملے گی. فرمایا وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ، اور ہم نہیں دیکھتے تمہارے ساتھ سفارشی جن کے بارے میں تم گمان کرتے تھے کہ وہ تمہارے شریک ہے. آج وہ تمہارے سفارشی کہاں گئے جن کو نظر و نیاز پیش کیا کرتے تھے، جو تمہاری مشکل کشائی اور حاجت روائی کا دم بھرتے تھے، اور جن کے متعلق تم گمان کرتے تھے کہ وہ تمہیں چھڑا لیں گے یا تمہاری کشتی پار لگا دیں گے. حاجت روا جو ہے وہ تو صرف اللہ تعالیٰ ہے. تم کن کو اس کے شریک بناتے تھے؟ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ، آج تمہارے درمیان تمام تعلقات ختم ہو چکے ہیں، تمام رشتہ داریاں ختم ہو چکی ہیں. جو رشتہ معبودان باطلہ کے ساتھ جوڑا تھا وہ بھی ختم ہو گیا ہے. وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، اور گم ہو جائے گی وہ چیز جس کے متعلق تم گمان کرتے تھے کہ فلاں چیز ہمیں مفید ہوگی، فلاں حضرت صاحب دستگیری فرمائیں گے، فلاں بزرگ بگڑی جو ہے وہ بنائیں گے. لیکن اس دن وہاں پہ کچھ بھی نظر نہیں آئے گا، سب کچھ گم ہو کے رہ جائے گا. اس دن جھٹلانے والوں کو پتہ چلے گا کہ وہ دنیا میں کیا کچھ کرتے رہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس دن کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ آپ کے سامنے آیت نمبر 93 اور آیت نمبر 94 اس کی تفسیر جو ہے وہ بیان کر دی.
اب آج جو ہم نے آیات تلاوت کی، آیت نمبر 95، 96، 97 اور 98، اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے کے بعض صفات کا ذکر کیا، اللہ تعالیٰ نے اپنی بعض صفات کا ذکر کیا، ان اللہ فالق الحب والنوا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ پاڑنے والا ہے دانے اور گٹھلی کو۔ اناج اور پھلوں کی پیداواری کے لیے عام طور پہ دو چیزیں بطور بیج استعمال کی جاتی ہے، ایک دانہ اور دوسری گٹھلی۔ اناج کی پیداوار کے لیے گندم، جو، چاول، مکئی، باجرہ وغیرہ کے دانے ہی بطور بیج زمین میں ڈالے جاتے ہیں، اور اس بیج سے یہی دانے بے شمار تعداد میں پیدا ہوتے ہیں۔ اسی طرح پھلوں کی پیداوار کے لیے آم، جامن، آڑو وغیرہ کی گٹھلی لگائی جاتی ہے، تو تناور درخت پیدا ہوتے ہیں۔ جن سے متعلقہ پھل پھر پیدا ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان اشیاء کو کمال علم اور کمال حکمت کے ساتھ پیدا کر کے انسانوں کی خوراک کا بندوبست کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان اشیاء کا ذکر کر کے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ایک ایک دانے اور گٹھلی سے سینکڑوں اور ہزاروں دانے اور گٹھلیاں پیدا کرنے والا وہی وحدہ لا شریک ہے، تو اس کو چھوڑ کے تم کدھر جا رہے ہو؟ جو اللہ انسان کی خوراک کے لیے اناج، پھل، سبزیاں پیدا کرتا ہے، عبادت کے لائق بھی وہی ہے۔ اگر انسان اللہ تعالیٰ کی اسی صفت پہ غور کرے تو اس پر واضح ہو جائے گا کہ مشکل کشائی اور حاجت براری کا وہی کر سکتا ہے، حاجت پوری وہی کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جس کی طرف رجوع کیا جا سکے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی یہ ایک دلیل قائم کی ہے، جب دانہ یا گٹھلی کچھ عرصے زمین کے اندر گزارنے کے بعد پڑتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی کمال قدرت ہے کہ اس کا ایک سرا اوپر کی طرف نکلتا ہے جو تنا اور شاخ بنتا ہے، اور دوسرا حصہ نیچے کی طرف زمین کے اندر جاتا ہے جو اس پودے یا درخت کی جڑ بنتا ہے۔ زمین سے اوپر کی طرف نکلنے والی پتی نہایت ہی نرم اور نازک ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے سخت زمین کو پاڑ کر اس کے لیے راستہ بناتا ہے، اسی طرح نیچے جانے والا حصہ دور دور تک زمین میں پھیل جاتا ہے، جو ایک طرف پودے یا درخت کے لیے زمین سے خوراک حاصل کرتا ہے اور دوسری طرف اسے گرنے سے بچاتا ہے۔ تو کیا یہ سب کچھ خود بخود پودے کے اپنے مزاج سے ہو رہا ہے، یا اس کو کرنے والی کوئی ذات موجود ہے؟ انسان تھوڑا سا بھی غور کرے گا تو سمجھ جائے گا کہ یہ سب کچھ کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی تفسیر سورہ عابس میں بیان فرمائی کہ انسان اپنے کھانے کی طرف غور کرے تو اسے معلوم ہوگا کہ اس کے پیدا کرنے میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کتنا بڑا کرشمہ جو ہے کار فرما ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، اے انسان ذرا غور کر، انا صببنا الماء صبا، ہم نے کس طرح بارش کے ذریعے پانی کا انتظام کیا، ثم شققنا الارض شقا، پھر ہم نے زمین کو پاڑا اور پھر اس میں سے اناج اور پھل پیدا کیے۔ اور یہاں بھی فرمایا کہ وہ اللہ ہی ہے جو دانے اور گٹھلی کو پاڑ کر زمین کے اندر سے اس کی شاخ نکالتا ہے اور پھر وہ اناج کا پودا یا پھل کا درخت بن جاتا ہے۔ تو ظاہری طور پہ مختلف اقسام کا غلہ اور پھل اپنی اپنی نوعیت کے اعتبار سے رنگ، بو، ذائقہ میں مختلف ہوتے ہیں، اسی طرح باطنی طور پہ ان کے مزاج بھی مختلف ہوتے ہیں۔ بعض پھل ایک مزاج کے ہوتے ہیں اور بعض میں کئی کئی قسم کے مزاج اکٹھے پائے جاتے ہیں۔ انگور ہے، مختلف مزاج کی خاصیتیں اس میں پائی جاتی ہے، اس کی گٹھلی اور چھلکا سرد خشک ہے جبکہ مغز اور پانی گرم تر ہے۔ کیا اس کی اپنی طبیعت کا کام ہے؟ نہیں، بلکہ یہ خاصیتیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔
نہ اس کی ذات میں کوئی شریک ہے نہ اس کی صفات میں کوئی شریک ہے۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ طبیب کسی آدمی کے خلاف ہو گئے، وہ اسے ختم کرنا چاہتے تھے لیکن کوئی صورت نظر نہیں آتی تھی۔ آخر انہوں نے شراب میں افیون کی بہت زیادہ مقدار ملا کے اسے پلا دی اور ایک کوٹری میں ڈال دیا کہ اب یہ مر جائے گا۔ خدا کی قدرت، اس کوٹری میں کہیں سے ایک بڑا اژدہا داخل ہو گیا جس نے اس شخص کو ڈس لیا۔ پہلے اس کے جسم میں افیون کی سرد خشک تاثیر تھی، اب سانپ کے زہر کی تاثیر سخت گرم بھی داخل ہو گئی۔ جب سرد اور گرم مزاج جمع ہو گئے تو دونوں کا اثر زائل ہو گیا اور آدمی بچ گیا۔ نہ اس پہ افیون نے اثر کیا اور نہ سانپ کے زہر نے۔ تو یہ دو متضاد مزاجوں کا کرشمہ تھا۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی ایک صفت تو یہ بیان کی گئی کہ وہ دانے اور گٹھلی سے پودے کو نکالتا ہے، اور دوسری یہ کہ یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی، کہ وہ اللہ تعالیٰ مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے اور زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے۔ مردہ کی مثال انڈا کی ہے جس سے زندہ چوزا نکلتا ہے، اور مرغی زندہ ہے جس سے وہ مردہ انڈا پیدا ہوتا ہے۔ مجازی معنی میں نیک انسان سے بعض اوقات برا آدمی پیدا ہوتا ہے اور بعض اوقات بدترین آدمی سے صالح اولاد پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، وہ چاہے تو کافر سے مومن پیدا کرے اور مومن سے کافر پیدا فرما دے، یا نیک آدمی کی اولاد بد ہو اور برے آدمی کی اولاد نیک ہو۔ تو زندہ اور مردے کا یہ معنی بھی کیا جا سکتا ہے۔ ذالکم اللہ، یہی اللہ تعالیٰ ہے جو یہ سب کام کرتا ہے، وہی ان صفات کا مالک ہے۔ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، تو تم کدھر پھرے جاتے ہو، تم کن چیزوں کو معبود بنا رہے ہو؟ عبادت کے لائق تو وہ اللہ تعالیٰ ہے جو اپنی قدرت تامہ اور حکمت بالغہ کے ساتھ یہ محیر العقول کام انجام دیتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی ایک صفت بیان کی گئی، فالق الاصباح، وہ اندھیرے کو پاڑنے والا ہے جس سے روشنی پیدا ہوتی ہے، رات کے اندھیروں کو دور کرنے والی بھی وہی ذات ہے۔ دوسری جگہ فرمایا، ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یأتیکم بضیاء، اگر اللہ تعالیٰ رات کو قیامت تک لمبی کر دے تو کون ہے جو دن چھڑا دے؟ اس کی یہ بھی صفت ہے۔ وجعل اللیل سکنا، اس نے رات کو سکون کا ذریعہ بنایا۔ رات کے وقت ہر چیز تھم جاتی ہے، انسان، چرند پرند، کیڑے مکوڑے سب رات کو آرام کرتے ہیں۔ آرام کرنے سے تھکاوٹ دور ہو کے قوت بحال ہو جاتی ہے اور انسان تازہ دم ہو کر پھر سے کام میں لگ جاتا ہے۔ اگر انسان کو آرام میسر نہ ہو تو اس کی تمام توانیاں ختم ہو جائیں، وہ جلد ہی فنا ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کام اور آرام کے لیے الگ اوقات مقرر کیے ہیں اور رات کو آرام اور سکون کا ذریعہ بنایا۔ پھر فرمایا، والشمس والقمر حسبانا، سورج اور چاند کو حساب کا ذریعہ بنایا۔ اللہ نے ان سیاروں کی ایسی رفتار مقرر کر دی ہے جس سے دن رات، سرما گرما وغیرہ ایک مقررہ وقت پہ آتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں۔ دوسری جگہ ان کا ایک فائدہ یہ بھی بتایا، لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، تاکہ تم سال و ماہ کی گنتی معلوم کر سکو۔ رات اور دن کے تغیر و تبدل سے ایام، ہفتے، مہینے اور پھر سال پیدا ہوتے ہیں، اسی طرح صدیاں گزر جاتی ہے۔ تو چاند اور سورج اللہ تعالیٰ نے زمانے کے حساب کے لیے پیدا کیے ہیں۔ فرمایا، ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اس اللہ تعالیٰ کا اندازہ مقرر کیا ہوا ہے جو غالب اور ہر چیز کو جاننے والا ہے، وہ کمال قدرت کا مالک ہے، اس کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن تم کدھر سرگرداں پھر رہے ہو۔ تو یہ سب عقلی دلائل بیان کیے جا رہے ہیں کہ ان چیزوں کا تم روزانہ مشاہدہ کرتے ہو، ان میں غور کرو گے تو سمجھ جاؤ گے کہ اس سارے نظام کو چلانے والی ایک ہی ذات ہے جو اللہ تعالیٰ ہے، کسی جن، فرشتے یا انسان کے اختیار میں نہیں ہے کہ کوئی ایسا نظام پیش کر سکے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ایک اور احسان کا ذکر فرمایا، وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ، وہی خدا ہے جس نے تمہارے لیے ستاروں کا نظام قائم کیا، لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، تاکہ ان کے ذریعے تم خشکی اور تری میں راہ کو پاؤ
اور یہ راہ براہ راست بھی ہو سکتی ہے اور بالواسطہ بھی. جب قافلے جنگلوں اور صحراؤں میں بھٹک جاتے ہیں یا کشتیاں اور جہاز سمندروں میں راستہ گم کر دیتے ہیں تو پھر ان ستاروں کی مدد سے ہی تمہیں منزل مقصود کی طرف رہنمائی حاصل ہوتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ستاروں کا نظام قائم کر کے انسان پہ بہت بڑا انعام کیا. قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون، ہم نے ان لوگوں کے لیے تفصیل کے ساتھ آیتیں بیان کر دی ہے جو سمجھتے ہیں اور علم کی روشنی رکھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے یہ کرشمے اہل علم اور فہم کے لیے بہت بڑی نشانیاں ہیں جن کے ذریعے معرفت الہی حاصل ہوتی ہے. پھر آگے فرمایا وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ، وہ وہی اللہ ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا. نفس واحدہ سے مراد حضرت آدم علیہ السلام جن کی وجود سے اللہ تعالیٰ نے تمام بنی نوع انسان کو پیدا فرمایا. سورہ نساء میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں خلق منہا زوجہا، کہ آپ ہی کے جسم سے آپ کا جوڑا پیدا کیا اور ان کو مٹی سے پیدا کیا. حدیث میں بھی آتا ہے کلکم ابناء آدم و آدم من تراب، کہ تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا گیا. فرمایا تم ایک جان سے پیدا کیا تو مستقر و مستودع، تو تمہارے لیے ایک امانت کے طور پہ رکھنے کی عارضی جگہ ہے اور ایک ٹھکانہ ہے. شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ باپ کی پشت سے نکل کے جب مادہ ماں کے رحم میں پہنچتا ہے تو یہ انسان کا مستقر یعنی عارضی قیام گاہ ہوتی ہے. یہاں مقررہ مدت تک قیام کے دوران وہ ایسا ایسا دنیا کے اثرات قبول کرتا ہے اور پھر ماں کے پیٹ سے مستودع یعنی دنیا کے ٹھکانے میں آ جاتا ہے. لیکن یہ جگہ بھی انسان کے لیے مستقل قیام گاہ نہیں ہے، بلکہ 50 60 100 سال تک اس دنیا میں رہنے کے بعد پھر عارضی مستقر قبر کے سپرد کر دیا جاتا ہے. اب وہ قبر کے قیام کے دوران آخرت کے اثرات کو قبول کرتا ہے اور آخر کار قیامت کو وہ حشر میں پہنچ جائے گا. محاسبے کے بعد اس کا مستقل ٹھکانہ جہنم میں ہوگا یا جنت میں ہوگا. اللہ تعالیٰ جہنم سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اور جنت نصیب فرمائے، جنت کی طرف لے جانے والے اعمال ہمارے لیے آسان بنائے. مقصد یہ کہ آخرت سے پہلے انسان عارضی قیام گاہوں سے گزرتا ہے. ماں کا پیٹ، دنیاوی زندگی یا عالم برزخ، یہ سب حقیقت میں عارضی قیام گاہیں ہیں. انسان کا مستقل ٹھکانہ آخرت ہے. قد فصلنا الآیات لقوم یفقہون، ہم نے تمام آیات، احکام اور دلائل کھول کر بیان کر دیے ہیں تاکہ سمجھ بوجھ رکھنے والے لوگ ان میں غور اور فکر کریں اور اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کریں. جو لوگ عقل سے کام نہیں لیتے ان کے لیے یہ چیزیں کچھ بھی مفید نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے اور قرآن مجید کے تمام احکامات پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.